سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق شوق محبت و عقیدت نال باواز بلند درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انوکھی سعادتیں عطا فرمائی جو یار غار ہے رفیق سفر ہے رازدان نبوت ہے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فطرتاً مسلمان ہے بچپن سے ہی بتوں سے نفرت ہے بچپن سے ہی توحید پرست ہے علماء نے واقعہ لکھا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یمن کا سفر کرتے ہیں. یمن تجارت کے لیے گئے. اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہاں پہ پہنچے تو دیکھا سنا کہ یہاں پہ ایک اللہ والا رہتا ہے جس کا نام شیخ از یمنی کے نام سے مشہور ہے. نیک سیرت انسان کی عادت ہے، کہیں بھی اللہ والے کو دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کی زیارت کو چلا جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے اللہ والوں کی زیارت کو. اللہ والوں کی محفل میں جانا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی زیارت بھی ثواب ہے، بزرگوں کا مصافحہ بھی ثواب ہے، بزرگوں کی محفل مجلس میں جانا بھی ثواب ہے. کہ بزرگوں کا بڑا ہی کارنامہ ہے، بزرگوں کا بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. بڑی کارگزاری ہے ان کی بزرگوں کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیثوں کو جمع فرما رہے تھے، اکٹھے فرما رہے تھے. کشتی کے اندر سوار تھے، کشتی والے کو کرایہ دینے لگے تو ساتھ میں ایک بیٹھنے والا جو چور تھا اس نے آپ کے پیسوں کو گن لیا کہ اتنے اتنے آپ کو نوٹ ہیں، اس طرح کے نوٹ ہیں، اتنے کھلے ہیں اور اتنے اتنے نوٹ ہیں. آپ نے جیسے ہی جیب کے اندر ڈالا وہ چور شور مچانا شروع کر دیا، میرے پیسے گم ہو گئے، اتنے اتنے پیسے، اتنے اتنے نوٹ ہیں. تلاشی لی جائے سب کشتی والوں کی، سب کی تلاشی ہوتی رہی. جس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باری آئی، اب وہ چور خوش ہو کے بیٹھا ہے، اب تو اس سے پیسے نکلیں گے، میں پیسے لے جاؤں گا. امام صاحب کی تلاشی ہوئی، دیکھا جیب میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، خالی جیب نکلی ہے. اب وہ چور حیران ہو گیا، میں نے ابھی دیکھا ہے اس کی جیب میں نے دیکھا، ابھی ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس کے ہاتھوں میں نے دیکھا ہے، پیسے کہاں شو منتر ہو گئے. کشتی سے باہر نکلا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے سامنے ایسے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ والے مجھے پتا ہے میں چور ہوں، میں نے جھوٹا وعدہ کیا، دعویٰ کیا آپ کے اوپر، لیکن پیسے تو تھے آپ کے پاس، وہ پیسے کہاں گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو جمع کر رہا ہوں. اگرچہ یہ جھوٹا الزام میرے اوپر لگ جاتا، اگرچہ یہ جھوٹا الزام تھا، پھر بھی لوگ حدیثیں پڑھتے اور کہتے اس کو جمع کرنے والا تو وہ ابو حنیفہ تھا جس نے چوری کی تھی. اس لیے میں نے ساری کی ساری رقم اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دی تھی. پیسوں کو کھو جانا برداشت ہے، الزام برداشت نہیں ہے. بڑی کارنے میں بڑی محنتی کی اللہ والے نے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ مہمان آ گئے، آپ نے ساتھ والی ہوٹل سے دودھ منگوایا. اب جو بچہ دودھ لے کے آیا بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کے ادب کو دیکھا، ادب کو دیکھ کر آپ بہت ہی متاثر ہوئے اور فرمایا بیٹے جب یہ کب خالی ہو جائے اسے لینے بھی تو آنا. اس بچے نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ کپ لینے آیا، برتن لینے آیا، تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام یعقوب ہے. تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرے ابا کا نام ابراہیم ہے. یعقوب ابن ابراہیم. کون سا ابراہیم؟ کہنے لگا وہ جو فوت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو یتیم ہے؟ کہنے لگا ہاں میں یتیم ہوں.
کیا کرتا ہے؟ ہوٹل پہ کام کرتا ہوں، ہفتے کے 2 یا 3 درہم ملتے ہیں، وہ گھر لے جاتا ہوں، اپنی ماں کو دیتا ہوں جو بیوہ ہے، اور وہ گھر کا گزران کرتی ہے، گھر چلاتی ہے اسی 2 درہم کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا تو تعلیم حاصل کر، میں نے تیرے اندر بڑا ملکہ دیکھا ہے، آداب دیکھا ہے میں نے تیرے اندر، تعلیم حاصل کر۔ اللہ والے پھر میرے گھر کا کیا ہوگا؟ میری ماں میرے سہارے بیٹھی ہے، 2 درہم لے جاتا ہوں یا 3 درہم لے جاتا ہوں، اس کے ذریعے میرا گھر چلتا ہے، میرا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا گھر کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں، جو ہفتے کا 2 درہم یا 3 درہم لیتا ہے میں 4 درہم ہفتے کا دوں گا، لیکن تو تعلیم حاصل کر۔ اب وہ بچہ بیٹھ گیا، ہفتہ ہوا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہوٹل سے وہ درہم لیتا تھا اس سے 1 درہم یا 2 درہم زیادہ دے دیے۔ اب یہ بچہ گھر میں لے گیا، ماں کے ہاتھ میں رکھا، ماں نے کہا بیٹا استاد نے دی ہے۔ ہاں ماں استاد نے دی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوٹل والے استاد نے دی ہے یا مدرسے کے استاد نے دی ہے۔ اب وہ ماں ہوٹل والے استاد کا شکریہ ادا کرنے آتی ہے کہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، اس ہفتے میرے بیٹے کو زیادہ وظیفہ دی ہے، زیادہ اجرت دی ہے، زیادہ درہم دی ہے۔ اب ہوٹل والا کہنے لگا کیسا شکریہ، کیسی مہربانی، میں نے تو اس کو دیے نہیں ہے، میں نے درہم دیے نہیں ہے، میرے پاس تو آتا ہی نہیں ہے یہ۔ دیکھ اب ہوٹل کے اندر کیا وہ کھڑا ہے بچہ؟ ماں حیران ہو گئی، درہم بھی لے آیا ہے اور ہوٹل میں بھی نہیں ہے، اجرت بھی لے آیا ہے، ہوٹل میں کام بھی نہیں کر رہا، میرا بچہ کہاں گیا؟ ہوٹل والا کہنے لگا وہ سامنے مدرسہ ہے، وہ مولوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب ماں گئی، دیکھا یعقوب ابن ابراہیم تعلیم حاصل کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے۔ ماں کہنے لگی یعقوب یہاں کہاں پہنچ گیا تو؟ اب یعقوب بڑا ادب، استاد کا ادب کرنے والا، کہنے لگا ماں مجھ سے پہلے بات نہ کر، پہلے میری چھٹی استاد سے لے، اس سے بات کر، پھر میں تجھ سے بات کروں گا۔ اب امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوئی، کہنے لگی امام ابو حنیفہ میں اس کی ماں ہوں، یعقوب کی ماں ہوں میں، یہ کیا ظلم کیا میرے بچے کے اوپر؟ ٹھیک ہے 1 ہفتے کا تو نے دے دیا، کب تک میرا گھر چلائے گا تو؟ یہ کمائے گا نہیں، ہمارا گھر کہاں سے چلے گا؟ اس بچے کو زبردستی گھر میں لے گئی، پھر اسی ہوٹل کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد پھر امام صاحب کے مہمان آئے، پھر اسی ہوٹل سے دودھ منگوایا، پھر وہی لانے والا وہی بچہ تھا۔ آپ نے 1 مرتبہ پھر اس کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ اب ہوٹل کے اوپر بھی اس کی اجرت بڑھ گئی تھی، امام صاحب نے اس سے اور زیادہ بڑھا دی، فرمایا اس سے بھی میں زیادہ دوں گا لیکن تعلیم حاصل کر دو۔ 1 مرتبہ پھر بٹھا دیا۔ اب ماں آئی دوسری مرتبہ، اب سختی سے کلام کرنے لگی، ابو حنیفہ کیا کر رہا ہے تو؟ میرے بیٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو؟ میرا گھر کیسے چلے گا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ مولوی کے پاس ہوتے ہی کیا ہے، ملتے ہی کیا ہے مولویوں کو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اس وقت جملہ فرمایا ماں تو اس وقت چلی جا، ایک وقت آئے گا یہی یعقوب ابن ابراہیم ایسے کھانے کھائے گا جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ اب یعقوب ابن ابراہیم تعلیم حاصل کرتا رہا، عالم بن گیا، مجدد، بڑا اس وقت کا مشہور عالم بن گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید خلیفہ تھا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، اپنی بیوی سے باتیں کرتے کرتے اس نے کہہ دیا کہ آج رات اگر تم میرے ملک میں رہی تو تجھے طلاق ہے۔ اب ہارون رشید کی اتنی بادشاہت تھی، اتنی سلطنت تھی، جو بادل اوپر سے جاتا اور کہتا تو جہاں بھی برسے گا تیرا غلہ تیری گندم میری سلطنت میں آئے گا، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔
اب ایک دن میں وہ کیسے باہر نکل سکتا تھا؟ کیسے باہر نکل سکتی تھی اس کی گھر والی؟ اب سب علماء کو جمع کیا، مسئلہ پوچھا، سب علماء نے یہی مسئلہ بتایا کہ جیسے ہی رات واقعی، جیسے رات آئے گی تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہے، یعقوب ابن ابراہیم ہے، اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا ایک طریقہ ہے، ایک تجویز ہے۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو رات کے وقت مسجد میں بھیج دینا، کیونکہ وہ تیری بادشاہت نہیں، وہ ان المساجد للہ، وہ اللہ کا گھر ہے، رات مسجد میں گزارے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلیفہ ہارون رشید تو فوراً حکم جاری کر دیا، اس کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا جائے، قاضی القضاء اس کو بنا دیا جائے۔ یعقوب ابن ابراہیم وقت کا قاضی القضاء بن گیا۔ ایسے کھانے آپ کو مل رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ دیکھنے لگا آپ کے سامنے میوے اور کئی قسم کے عمدہ کھانے رکھے ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا یعقوب ابن ابراہیم، یہ جو تجھے غذا مل رہی ہے یہ غذا مجھے ہفتے کے بعد ایک مرتبہ ملتی ہے، لیکن یہ غذا تمہیں ہر روز ملے گی۔ ایسے چمچ اٹھا رہے تھے کہ ہاتھ سے چمچ گر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعقوب ابن ابراہیم غم زدہ حال بیٹھے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کیا بات ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، رحمہ اللہ الاستاذ، اللہ میرے استاد پر رحم فرمائے۔ جملہ کہا تھا اس وقت وہ وقت آئے گا، اللہ ایسے کھانے کھلائے گا جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ آج وہی دیکھو مجھے جو روزانہ غذا ملتی ہے، وقت کے بادشاہ کو ہفتے کے بعد ایک ملتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ والوں کے بڑے کارنامے ہیں۔ علامہ سری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بستی والوں کو توحید سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ بستی والے بجائے فرما برداری اختیار کرنے کے آپ کو مار مار کے بستی سے باہر نکال دیا۔ آپ ایک درخت کے نیچے غم زدہ بیٹھے ہوئے، پریشان حال بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے اسی درخت کو بولنے کی طاقت دے دی جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ جس کو چاہے وہ بلوا دیتا ہے، جس کو چاہے خاموش کر دیتا ہے۔ وہ چاہے انسان کی بعض دفعہ زبان ہوتی ہے تو بول نہیں سکتا، جانور کی اور اس کے درختوں کی زبان نہیں ہے کہ اللہ اسے بلوا دیتا ہے۔ یہ رب کے اختیار میں ہے، جسے بلوائے یا جسے خاموش کر دے۔ علامہ سری رحمت اللہ تعالی علیہ غمزدہ حال بیٹھے ہوئے، درخت کہنے لگا کیا بات ہے اللہ والے، کیوں غمزدہ بیٹھے ہوئے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیوں پریشان حال بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ والے کہنے لگے بستی والوں نے مجھے مار مار کے بستی سے باہر نکال دیا، میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو ان کو توحید سمجھا رہا تھا، اللہ کی طرف میں انہیں بلا رہا تھا۔ درخت کہنے لگا اللہ والے تو بھی میری طرح بن جا۔ اللہ والے کہنے لگے تیرے اندر خوبی کیا ہے میں تیری طرح ہو جاؤں؟ درخت کہنے لگا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں پھر بھی میں ان کو پھل کھلا رہا ہوں، پھل دے رہا ہوں۔ کہنے لگا پتھر اسے لگتے ہیں جس کے پاس پھل موجود ہوتے ہیں، تکلیف بھی اسے آتی ہے جس کے پاس پھل موجود ہوتا کچھ ہوتا ہے، اور تیرے پاس تو عمدہ پھل ہے، علم کا پھل ہے، توحید کا پھل ہے تیرے پاس۔ اللہ والے کہنے لگے درخت میں نے تیرا انجام بھی دیکھا ہے، لوگ تجھے کاٹ کاٹ بھی جاتے۔ درخت کیا کہنے لگا اللہ والے وہ میری ایک غلطی ہے، غلطی کی وجہ سے
آپ نے پوچھا تیری غلطی کون سی ہے؟ درخت کہنے لگا جدھر کی ہوا چلتی ہے میں بھی ادھر نہیں وہی رخ پکڑ لیتا ہوں، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے توحید کے اوپر ڈٹنا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، پریشانی آئی ڈٹے رہے، غم آئے پریشانی آئی ڈٹے رہے، اللہ کی دروازے کو نہ چھوڑا، توحید پرستی کو نہ چھوڑا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ثُقِلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا اللہ فرماتے میں جس وقت تمہیں اولاد دینے پہ آتا ہوں، عورت کے رحم کے اندر میں بچہ ڈالتا ہوں، بچہ بھی باید دنیا میں نہیں آتا، فرمایا ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے، اس بچے کا بننے والا باپ، اس بچے کی بننے والی ماں، اللہ اکبر ربہما، اللہ کے حضور دونوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، فرمایا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ بچہ صحیح سالم ہمارے ہاتھوں میں دے دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ، اللہ اکبر، فرمایا جس وقت میں ان کے ہاتھوں میں بچے کو پہنچا دیتا ہوں، صحیح سالم جن کی آنکھیں بھی درست ہے، کان بھی درست ہے، ہاتھ بھی درست ہے، پاؤں بھی درست ہے، زبان بھی درست ہے، عقل بھی صحیح سالم ہے، فرمایا صحیح سالم ان کے ہاتھوں میں پہنچا دیتا ہوں، پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجھے رب کے شکر ادا کرنے کی بجائے مجھے غیر کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا والوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، فلاں سے میں نے تعویذ لیا تھا مجھے بچہ ہو گیا، فلاں کی منت مانی تھی مجھے بچہ ہو گیا، فلاں کی نظر مانی تھی مجھے بچہ ہو گیا، یہ کبھی نہ سوچا کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے مکس کر دے دے، جسے چاہے جھولی خالی کر دے، رب کے اختیار میں ہے۔ فرمایا ثم استقاموا، جو مضبوطی کے اوپر ڈٹ گئے، توحید کے اوپر ڈٹ گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب فرماتے میرا وعدہ ہے، اللہ کیسا وعدہ؟ فرمایا خوشخبری ہے، اللہ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتے جنت کی خوشخبری ہے، اے اللہ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتے جو توحید پرست ہے، جو توحید کے راستے کو پر ڈٹنے والا ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والا ہے، جو اللہ سے سوال کرنے والا ہے، اللہ کی چوکٹ کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے، اللہ کی چوکٹ کے اوپر نیاز جبین کو جھکانے والا ہے، رب فرماتے ان کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے جنت کی، اور میں رب کا وعدہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ میں نے، ان کا انجام میں نے، ان کا مقام میں نے جنت کے اندر بنا دیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، فرمائے دنیا کے اندر بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور اس وقت جس وقت ساری کی ساری دنیا پریشان ہوگی، ساری کی ساری خلقت پریشان ہوگی، یعنی میدان حشر کے وقت، اس وقت بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔
فرمایا جنت کے اندر جو یہ خواہش کریں گے، بلکہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جنتی جنت کے اندر جو آرڈر کریں گے وہی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والی ذات، غفور ذات، رحیم ذات، رحیم و کریم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا بزرگوں کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں بزرگوں نے، اس لیے ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ ان کی محفل کو اپناؤ،